ایسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا محمد بشیر احمد شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اس محفل کے خصوصی مہمان پیر طریقت شیخ العرب والعجم خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا بشیر احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، کیا عرب کیا عجم
سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب انشاءاللہ حضرات کے سامنے ہماری اس مسجد کے امام و خطیب محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حافظ صاحب انشاءاللہ آخری جو صورت ہے اس کا درس دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان ضعیفا، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے حضرت مولانا بشیر احمد شاہ صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہاں پر تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں پر آئے۔ ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو صحت عطا فرمائے، لمبی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے اوپر تا دیر سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو ہر قسم کے شر، فتنے، فساد سے اللہ تعالیٰ حفاظت، اور ان کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے کہ جو حضرت دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی۔ ہماری جو محفل ہے کہ ہم صبح کے وقت جو مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے تو اس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پہلے یہاں پر ہمارے حضرت محترم بابا یونس جی وہ امامت کرواتے تھے، پھر اس کے بعد یہاں کے مقتدیوں نے میرا انتخاب کیا کہ پھر اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا۔ تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں اس سلسلے کو جاری۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی تو وہ پڑھنی تو چاہیے تھی قرآن کے متعلق، قرآن کی فضیلت کے بارے میں، لیکن جو میں نے قرآن پاک ایک چھوٹا سے جو آیت اس کی تلاوت کی ہے وہ میں نے اس وجہ سے کہ انسان کمزور ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی تفسیر کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تو ہم بہت زیادہ گنہگار، بڑی غلطیاں کرنے والے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہ ایک نیکی کا کام کرتے، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق نصیب فرمائی۔ تو یہ آیت مبارکہ کا حصہ میں نے اس وجہ سے پڑھا کہ جو بھی ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، کہ جس طریقے سے تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی تھی ویسے نہیں ہو سکی، پھر اس کے اندر جو غلطی کوتاہی، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، تو اسی وجہ سے ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے خود کہا کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، یا اللہ جب ہم کمزور ہیں تو جو ہم سے اس قرآن پاک کی تفسیر کے معاملے میں کوئی کمی، کوتاہی، غلطی وغیرہ، یا اللہ بشری تقاضے کے مطابق تو ہم سے درگزر فرما، یا اللہ تو ہم کو معاف فرما۔ تو اس وجہ سے اب قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرمایا کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی؟ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 فرمایا کہ میرے اہل بیت۔ فرمایا کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو، میرے اہل بیت سے محبت رکھو، فرمایا کہ تم دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمارا یہ ایک سلسلہ چلا تھا، آج اس کا اختتام ہے۔ ہم نے حضرت کو دعوت دی، حضرت ہماری اس چھوٹی سی محفل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے تفسیر قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھی سنی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہمارے اکابرین ہیں ہمیں ان پہ اعتماد کر کے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سب سے بڑا جو ہمارے لیے فتنہ ہے یا ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بھی چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے ہم فوراً بدل جاتے ہیں، کوئی بھی ہمیں کوئی بات کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ واقعتاً تم سچے ہو۔ ہمیں اپنے اکابرین پہ اعتماد نہیں ہے۔ بڑے حضرات گمراہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے بڑے اکابرین پہ اعتماد تھا۔ آج کل ہمارے اندر سے یہ چیز نکل گئی تو اس وجہ سے ہر طرف سے ہم کو گمراہی نے گھیرا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اکابرین پر بھی اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بس یہی میری عرض کہ حضرت کا شکریہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ اب آخری جو صورت ہے تو حضرت جیسے مناسب سمجھیں گے تو اس کے مطابق حضرت بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے سابقہ پروگرام کے مطابق سورہ ناس کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کر کے تو ہم بتا دیں تکمیل ہو جائے۔ آپ تکمیل کریں نا ساری بعد میں بات کر لیں گے، آپ تکمیل کریں، اس نے آغاز کیا ابھی یہ منصب کو نبھائیں۔ الحمد